آپ وائڈلی آپ پڑھتے رہے ہیں، آپ ویسٹ کو جانتے ہیں، تھنک ٹینکس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، لکھنے لکھانے کا آپ کا کام ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی، وائٹ ہاؤس کا جو بھی ظاہر ہے کہ اب چیزیں سیٹ ہوں گی، مختلف پوزیشنز کے اوپر لوگ آئیں گے، ان کی ٹیم میں جو بھی آتا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈیفینس سیکرٹری جو بھی آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کیوں عمران خان کا باہر آنا کوئی اہمیت رکھ سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ چائنا سے کنیکٹڈ ہے، پاکستان کو اپنے ایسٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، پاکستان کو جو ریجنل پاورز ہیں، رشیا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، چائنا ہے، گلف ہے، ان کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ کو امپورٹنس تو دیتے ہیں بٹ دیٹس سو فار اوے. تو ایسے بندے کو جو پرو چائنا کنسیڈر ہوتا ہو، ان کو وہ کیوں چاہیں گے کہ باہر ہیں؟ دوسری طرف وہ ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، اور پھر ابھی چائنا کے ساتھ جو ایک ریسنٹ سپاٹ ہوا. دیکھیے 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو ہم کبھی کسی کو نہیں کہیں گے آ کے کہ وہ ہمارے ملک میں ہماری مدد کرے. خان صاحب کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ایک کنسسٹنٹ پوزیشن یہ رہی ہوئی ہے، بالکل 100%. دوسری بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت آپ کو پتہ ہے، وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. ہم ان کے ابھی تک بھی نان نیٹو ایلائی ہیں، اس وقت تک بھی جب ہم بات کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایلائز کے اوپر بھی انہوں نے سینکشنز کی ہوئی ہیں، 4 دفعہ سینکشنز کی ہوئی ہیں. وہ ہمارا ایک بڑا ہی ایک آڈ سا تعلق ہے، رشتہ ہے ان کے ساتھ، جس کو کہ شاید نارمل ڈپلومیٹک پارلنس میں آپ ڈسکرائب بھی نہ کر سکیں کہ جی اس قسم کا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر. دے ٹاس اس اراؤنڈ، دے میک یوز آف اس، جو ان کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہیں. چین کے ساتھ ابھی آپ نے ریفرنس دیا ہے، جو ہم نے کیا ہے پچھلے 4-5-6 دن پہلے، پبلک اسپیٹ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان چائنا ریلیشن. ہم نے پبلک اسپیٹ کیا، اور ہم نے وہیں نہیں ہوا جبکہ چائنیز امبیسڈر نے بیگ ٹو بی گیون این اپرچونیٹی اینڈ ہی سیڈ کہ جو ہمارے فارن منسٹر جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ جو دیٹ واز کمپاؤنڈنگ دا پرابلم، ان کو اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی کہ جی یہ غیر مناسب رویہ ہے. تو یہ ایک پہلے ہوا ہے، پہلی دفعہ پاکستان. اس پرسپیکٹو سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر اسحاق ڈار جو ہے وہ ان کی پریفرنس ہوں گے یا شاہ محمود قریشی ہوں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا جی. یہ تو ٹرمپ صاحب جب آئیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک نان ٹریڈیشنل قسم کے پہلے بھی پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہی رہے ہوں گے. شاید میں فیل کرتا ہوں کہ اور زیادہ نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہو جائیں. ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی بہت ہے، انہوں نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. امریکہ میں اس وقت پرابلمس بھی بہت ہیں. وہ جنگوں میں جو ان کی شرکت ہے، وہ جتنی بھی ہے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل کو اسپانسر کرنا، یوکرین کے جو جنگ میں ان کا کوئی آئی تھنک اپ ٹو اباؤٹ $200 بلین جو ہے وہ انویسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. سو اٹس اے ڈرین آن دی امریکن اکانومی. اور جو جابس کی سچویشن ہے وہ خاصی وہاں خراب ہوئی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ صاحب نے کرنی ہیں، وہ ٹرمپ کریں گے. اس میں پاکستان کا کہاں پوزیشن بنتی ہے، کوئی حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کوئی اٹینشن دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ایک جو پرسنل کیمسٹری ہے خان صاحب کی اور ان کی، جب یہ وزٹ پہ گئے تھے تو وہ ایک بڑی پازیٹیو کیمسٹری ہے. اور شاید وہ پاکستان کو ایک مقام دلوانے میں، میں خان صاحب کی پرسنل ریلیز کی بات نہیں کر رہا، لیکن خان صاحب پاکستان کو ایک مقام دلوانے میں ہم چاہتے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے اسٹیبل تعلقات ہوں، ٹرانزیکشنل نہ ہوں. ایک کنسسٹنٹ ہمارے ان تعلقات کو آگے لے جانے کے لیے ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس